فرمایا جب وہ آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ بارش برسانا بند کر دے گا، تو شیطان زور سے آواز لگائے گا پوری دنیا میں دجال کو کہ دیکھو دجال آ چکا ہے، تمہارے بچوں کو، تمہارے بوڑھوں کو، تمہارے جوانوں کو وہ گمراہ کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں۔ بالعالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک وہ ہے دجال کے معاملے میں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے جو کہ ایک راستے میں سفر کر رہا ہے، کسی کار میں، کسی گاڑی میں وہ سفر کر رہا ہے، اور کوئی شخص اسے روک کر کہتا ہے کہ بھائی آگے خطرہ ہے، آپ سنبھل کر جائیں، اور وہ انسان کو چوکنا کرتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی منزل قریب آئے گی آپ کا خطرہ بڑھتا جائے گا، اور وہ خطرہ کبھی بھی آ سکتا ہے، آپ کو اس خطرے سے بچ کر جانا ہے۔ تو وہ انسان گھبرا جائے گا، اور جب وہ ڈرائیونگ کرے گا تو ڈر کر ڈرائیونگ کرے گا، چوکنا ہو کر ڈرائیونگ کرے گا، اور یہ خیال کرتا رہے گا کہ کہیں وہ حادثہ میرے ساتھ جلدی پیش نہ آ جائے، ابھی پیش نہ آ جائے۔ تو وہ اس چیز کے بارے میں خیال کرے گا، اور وہ سنبھل کر چلائے گا گاڑی کو، ایک دم رول کے مطابق، قانون کے مطابق وہ گاڑی چلائے گا۔ لیکن جب اس کی منزل جیسے جیسے اس کی منزل قریب آتی ہے تو وہ سنبھلتا ہے، وہ حادثہ کہیں میرے ساتھ ہو نہ جائے، ابھی نہ ہو جائے، ابھی نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی دجال کے معاملے میں اپنی امت کو ڈرایا ہے، اللہ اکبر، اور کہا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں اس فتنے کے بارے میں تمہیں ڈراتا ہوں، وہ فتنہ دجال کا ہوگا، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسانیت کے اندر سب سے زیادہ بدترین، بدصورت اور خوفناک فتنہ دجال کا ہوگا، لہٰذا تم اس سے بچو۔ جب بھی اپنے صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی جب بتایا کرتے تھے تو آپ کی آنکھ ایک دم وائٹ ہوتی تھی، بڑی آنکھیں ہو جاتی تھی، اور آپ کا چہرہ ایک دم لال پڑ جاتا تھا۔ صحابہ اکرام کو یہ لگتا تھا کہ ابھی پہاڑوں کے پیچھے سے دجال نکل کر آنے والا ہے، اللہ اکبر۔ اتنے خوفناک ہو جاتے تھے وہ، اتنے خوفناک ڈر جاتے تھے کہ دجال کا اتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑے سے بڑا مومن بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پاور دے رکھی ہوگی اسے، اس پاور سے وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا، لوگوں کو گمراہی میں ڈالے گا۔ ایسا پاور ہوگا اس کا، ایسی اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت دی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اللہ تعالیٰ کی خود کے اندر جو صفت ہے، جو خدائی صفت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہوگی، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر قوم کو ہر نبیوں نے ڈرایا ہے دجال کے معاملے میں، ہر نبی نے ہر قوم کو ڈرایا، اپنی قوم کو ڈرایا دجال کے معاملے میں۔ اس لیے جب ہمارے نبی آخری نبی آئے تو ہمارے نبی نے اپنی قوم کو بہت سخت طریقے سے ڈرایا، بہت سخت طریقے سے۔ آپ نے کہا کہ سنو میری بات، میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، کہ میں تمہیں پہلی بات یہ بتاؤں کہ وہ دجال جو ہوگا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ آگاہ کیا صحابہ اکرام کو کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو اپنے فتنے کا شکار بنائے گا، اپنی گمراہی کا شکار بنائے گا، تاکہ ساری انسانیت تباہ اور برباد ہو جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوگا انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہے گا کون کافر ہے اور کون مومن ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائے گا کون ان میں سے ایمان والا ہے اور کون کافر ہے، کون اللہ کا فرما بردار ہوگا، کون اللہ کا نافرمان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اس فتنے سے اسے آزمائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ گھنگرالو بال ہوں گے اس کے، اور ایک آنکھ سے کھانا ہوگا، اور کثیر اس کی نارمل ہائٹ ہوگی، نہ زیادہ لمبا ہوگا نہ زیادہ اس کی کم ہائٹ ہوگی، نارمل ہائٹ ہوگی اس کی، اور سب سے زیادہ بدصورت ہوگا، سب سے زیادہ بدصورت ہوگا، لال کلر ہوگا، اس کا جسم کا کلر لال جیسا ہوگا، اور باڈی بلڈر ٹائپ کا ہوگا، طاقتور، اور اس کی ٹانگیں سے بتائی چوڑائیوں میں ایسی اس کی ٹانگیں ہوگی۔ صحابہ اکرام اس کی یہ پاور دیکھ کے، اس کی بدصورتی دیکھ کے وہ حیران ہو گئے کہ یہ دجال کیسا ہوگا، دجال کیسا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ اکرام کو اس چیز سے ڈرایا ہے، اس چیز سے خاص طور سے ڈرایا ہے کہ اس کے فتنے کے شکار مت بننا، تم تیاری کرو اس کے فتنے سے بچنے کی۔ یہ حدیث کہہ کر اللہ کے نبی نے تمام امت مسلمہ کو آگاہ کیا ہے، تاکہ ہر انسان اس دجال کے فتنے سے بچ سکے۔ اور میں آپ کو ایک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں، جو کہ حدیث سے ثابت ملتا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ کرسچن تھے۔ اپنے کچھ نوجوان کو ساتھ لے کر سمندر کا سفر کیا اپنی کشتی میں،
اور وہ کشتی اتنی بہک گئی، سمندر میں ایسا طوفان، ایسا زلزلہ آیا کہ وہ کشتی 1 مہینے تک اس سمندر کے اندر رہی، اور پھر آخر میں جا کر ایسے آئلینڈ پہ، ایسے جنگل میں جا کے رکی تو ان کے سامنے ایک ایسی مخلوق سامنے آئی جس کا آدھا جسم جانور کا تھا، آدھا جسم انسانوں کا سا تھا، اتنی بدصورت، کالے کالے لمبے لمبے بال، اتنی ڈراؤنی شکل۔ ان نوجوانوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے سارے سوالوں کا جواب گفا میں ایک شخص ہے، وہ تمہارے سارے سوالوں کا جواب دے گا، اور میرے ساتھ چلو۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نوجوانوں کو ساتھ لے کر اس کے ساتھ گئے گفا میں۔ جب اس گفا میں وہ انٹر ہوئے، ایسی عجیب مخلوق ڈراؤنی جو کہ بیڑیوں میں جکڑی ہوئی تھی، اللہ اکبر۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکل جب دیکھی تو اتنی ڈراؤنی شکل تھی کہ اس کی شکل دیکھ کر ڈر گئے، اور آپ نے بتایا کہ وہ ایک باڈی بلڈر ٹائپ کا تھا، اس کے مشل، اس کا جسم اتنا چوڑا اور درمیانی ہائٹ، اور لمبے لمبے گھنگرالو بال، اور بڑا بدصورت، وہ بھیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ وہ جو دریائے فرات ہے کہ وہاں کا پانی موجود ہے ابھی بھی اس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بہت سارا پانی موجود ہے۔ اس نے کہا کہ جلد وہاں پانی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بہسان کے درخت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہاں پر کتنے درخت ہیں، کتنی ہریالیاں ہیں؟ پھر اس نے کہا کہ بہت جلد وہاں پر ایک ہریالی بھی نہیں ہوگی، ایک درخت بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کیا امیوں کے عرب کے اندر کیا وہ رسول آخری نبی کیا وہ آ چکا ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بے شک وہاں ایک نبی ہونے کا دعویٰ تو ایک شخص نے کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اور بہت سارے لوگ عربی اس کے پیچھے ہیں اور اس کو اپنا رسول مان چکے ہیں، حد سے زیادہ عرب اس کے اسلام کو قبول کر چکا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے زور سے چلاہٹ ماری اور کہا کہ اب جلد میں وہاں آؤں گا، بس جلد میں وہاں آؤں گا، اور یاد رکھو کہ اس نبی کی جس نے بات مان لی وہ کامیاب ہے، وہ بچ جائے گا۔ پھر آپ کو پتا ہے اس نے کیا کہا؟ پھر اس نے بتایا کہ تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں، اور میں جلد یہاں سے نکل جاؤں گا اور میں پوری دنیا کے چکر لگاؤں گا۔ استغفر اللہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے فوراً نکلے، اور نکلنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا کہ یا اللہ کے رسول، ہم نے ایسا ہمارے ساتھ ایسا واقعہ ہوا۔ تو اللہ کے نبی کو پورا پکا یقین ہو گیا کہ وہ دجال تھا، اور پھر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور ان سے مخاطب کر کے ان کے کہا، اے لوگوں سنو، اللہ کے نبی نے 2 جگہ کے بارے میں کہا کہ ایک تو آپ نے شمال کی طرف اشارہ کیا اور ایک آپ نے جنوب کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے کہا کہ ان دونوں جگہ سے دجال نہیں آئے گا، دجال مشرق میں ہے، جیسے کہ ہم آج ایسٹ کہتے ہیں اسے، مشرق کا اشارہ کر کے کہا کہ دجال مشرق میں ہے، وہ مشرق سے نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنے صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی نے بہت ساری حدیثیں بیان کی ہے دجال کے معاملے میں۔ آپ نے فرمایا جب دجال آئے گا اس کے آنے سے پہلے 3 سال قحط کا زمانہ ہوگا، 3 سال تک قحط کا زمانہ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ بارش برسانا بند کر دے گا، اور زمین سے غلہ اگانا بند کر دے گا، زمین اپنی پیداوار بند کر دے گی، اور آسمان برسانا بند کر دے گا۔ پہلی سال 1/3 حصہ رکے گا، اور پھر دوسری سال 2/3 حصہ نہ آسمان برسائے گا، نہ زمین اپنی پیداوار کرے گی، اور تیسری سال بھی اللہ تعالیٰ نہ بارش برسائے گا اور نہ زمین میں پیداوار ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اور لوگ بھوک فاقہ میں ہوں گے۔ پھر صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس وقت ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے کیا صحابہ اکرام کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ اور لوگ کیا کھائیں گے پئیں گے، کیسے عبادت کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے انہیں کیا کہا؟ اے میرے صحابہ سنو، اس وقت یہ صحابہ اکرام کو یہ 3 ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ذکر کرتے رہنا، یہی اس وقت تمہاری خوراک ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ اکرام کو قیامت کے آنے سے پہلے 10 نشانیاں بتائی، کہ اس 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کی بتائی اللہ کے نبی نے، کہ جب دجال آئے گا اس کے آنے سے پہلے تم یاد رکھنا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ امام مہدی کون ہیں؟ امام مہدی اللہ کے نبی نے ان کی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ آخری وقت میں یہ نکلیں گے،
اور یہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، اور ان کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی رات میں چنے گا، ایک ہی رات میں۔ اور جب ان کا ظہور ہوگا تو خراسان کی طرف سے ایک بہت بڑا لشکر آئے گا مومنوں کا، مسلمانوں کا، اور وہ فتح کرتے ہوئے چلیں گے، اور امام مہدی سے آ کر ملیں گے، اور پھر ملک کے ملک کو فتح کرتے ہوئے چلیں گے۔ اللہ اکبر! جس ملک میں انٹر کریں گے وہ ملک فتح ہوگا، جس ملک میں انٹر کریں گے وہ ملک فتح ہوگا۔ اور کچھ کنٹریاں ایسی ہوں گی جو مسلمانوں کے انڈر میں نہیں ہوں گی، وہ لوگ بھی مسلمانوں کو اپنا ملک ان کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اللہ اکبر! دجال کو کچھ چیز پر ایسا جوش آئے گا، ایسا غصہ آئے گا، وہ چلائے گا زور سے اور اپنی بیڑیوں کو توڑ کر پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اللہ اکبر! اور پھر حضرت امام مہدی مومنوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ جب ملک کے ملک فتح کریں گے، اس وقت شیطان کو یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ شیطان کو جوش آئے گا کہ یہ لوگ اپنی فتح پہ راضی ہو رہے ہیں، تو شیطان زور سے آواز لگائے گا پوری دنیا میں دجال کو کہ دیکھو دجال آ چکا ہے، تمہارے بچوں کو، تمہارے بوڑھوں کو، تمہارے جوانوں کو وہ گمراہ کر رہا ہے، تم اپنی فتح پہ جیت لگا رہے ہو، دیکھو پوری دنیا میں دجال پھیل چکا ہے۔ شیطان اس دن یہ کہے گا تو یہ بات پوری دنیا کے لوگ سنیں گے۔ اللہ اکبر! پوری دنیا کے لوگ سنیں گے، اور یہ بات امام مہدی اور مومنوں تک بھی جائے گی، اور دجال اس وقت پوری دنیا میں تباہی مچا رہا ہوگا، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی پاور دی ہوگی، ایسی صفت دی ہوگی لوگوں کو گمراہ کرنے کی، کہ ایک طرف اس کے جنت چلے گی، لوگوں کو جنت دکھائے گا، اور ایک طرف وہ جہنم کو لے کے چلے گا، ایک طرف وہ گوشت کا پہاڑ لے کے چلے گا، ایک طرف وہ روٹیوں کا پہاڑ لے کے چلے گا، اور ایک طرف وہ میٹھے ٹھنڈے پانی کا سمندر لے کے چلے گا، اور ایک طرف وہ آگ کا سمندر لے کے چلے گا۔ اور وہ اپنے آپ کو المسیح کہے گا کہ میں مسیح ہوں، مطلب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صفت اپنے آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بننے کی کوشش کرے گا کہ دیکھو میں تمہارا خدا ہوں۔ جیسے کہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عیسائی لوگ، یہودی لوگ ویسے ہی گمراہ ہیں۔ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو آج بھی خدا مانتے ہیں، اور یہودی لوگ دجال کا ویسے انتظار کر رہے ہیں، تو یہ سب آسانی سے گمراہ ہو جائیں گے، آسانی سے گمراہ ہو جائیں گے اس کا۔ تو لوگوں کو وہ کہے گا، خدائی دعویٰ کرے گا کہ دیکھو میں تمہارا خدا ہوں، تمہیں کیا چاہیے؟ تو لوگوں کو فتنوں میں ڈالے گا، لوگوں کو گمراہی پہ ڈالے گا۔ اللہ اکبر! لوگوں کے سامنے یہ کہے گا کہ مجھے اپنا خدا مانو، تمہیں کیا چاہیے میں تمہیں وہ چیز دوں گا، مجھے اپنا خدا مان لو، تاکہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اسے اپنا خدا مان لیں۔ اللہ اکبر! جیسے کہ جو لوگ آج کے زمانے میں گمراہ ہیں وہ اس کی باتوں میں آسانی سے آ جائیں گے، لوگوں کو دکھائے گا کہ تمہیں جنت چاہیے، لو جنت میں چلے جاؤ، تو سب کے سب اس کی باتوں میں آ جائیں گے، سوائے ایمان والوں کے۔ جو پکا مومن ہوگا، جس نے ہر فتنوں سے بچا ہوگا وہ دنیا میں، وہ دجال کی فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا۔ لیکن جو نہیں بچے، جو آج کل موبائلوں کے ذریعے جو فتنے ہو رہے ہیں، اور جو موبائلوں میں طرح طرح کے ایپ فتنہ بن کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، الگ الگ فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، موبائل کا فتنہ، ٹی ویوں کا فتنہ، بہت سارے اس کے علاوہ اور بھی فتنے ہیں، جو ان سے نہیں بچ سکے، اس دن وہ دجال کے فتنے سے کسی حال میں نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت انسان اگر اپنے چھوٹے موٹے فتنوں سے بچ گیا، یاد رکھو وہ دجال کی فتنوں سے بھی بچے گا، دجال کی فتنوں سے بھی بچا لے گا اللہ تعالیٰ اسے۔ اور اگر دنیا کے اندر وہ چھوٹے موٹے فتنوں سے نہیں بچ پائے تو قریب ہے کہ وہ دجال کی فتنوں سے بھی نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ اکبر! استغفر اللہ۔ میرے جس دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، حکم دے گا آسمان کو کہ بارش برسا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے بارش برسوائے گا، اس کے پاور سے بارش برسوائے گا لوگوں کو آزمانے کے لیے۔ وہ ایک شہراہ دیکھے گا جہاں پر کوئی ہریالی نہیں، جہاں پر کوئی بھی درخت نہیں، کوئی پیڑ پودے نہیں، اس زمین کو حکم دے گا کہ غلہ اگا دے، وہاں پر وہ فصل ہریالی بن جائے گی۔ اللہ اکبر! لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو خدا ہی کر سکتا ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو اسے لوگ اپنا خدا مان لیں گے، آسانی سے اسے اپنا خدا مان لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بدو سے اس کی ملاقات ہوگی، ایک بدو اس کے سامنے آئے گا، اسے کہے گا کیا تم مجھے اپنا خدا مانتے ہو؟ وہ کہے گا کہ میں تمہیں اپنا خدا کیسے مان لوں؟ وہ کہے گا کیا میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھاؤں پھر تم مجھے اپنا خدا مان لو گے؟ تو وہ اس کے ماں باپ کو، جو کئی سالوں پہلے مر چکے ہوں گے، اس کے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دے گا، اور اس کے ماں باپ اس کے سامنے آ کے کہیں گے کہ میرے بچے یہ تمہارا خدا ہے، تم اس کو اپنا خدا مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ تو وہ بدو بھی کہے گا میں مانتا ہوں کہ تم میرے خدا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو شخص اس کے ماں باپ کی شکل میں آئے ہوئے ہوں گے وہ کوئی انسان نہیں ہوں گے،
وہ اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے، وہ 2 شیاطین ہوں گے، اس کی ماں باپ کی شکل میں آ کے اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے، جو اس کو گمراہ کریں گے، اور وہ آسانی سے اس کی گمراہی میں آ جائے گا۔ ایک شخص ہوگا جو مدینہ سے بھاگتا ہوا آئے گا، اور وہ مومن ہوگا، اس سے دجال اس کے سامنے آئے گا، اس کو پکڑے گا اور اس کو بیچ میں سے کاٹ دے گا، اس کے جسم کے 2 حصے کر دے گا، اور پھر اس کو زندہ کر دے گا، اور پھر کہے گا کیا تم مجھے مانتے ہو کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ وہ کہے گا واللہ میں جانتا ہوں کہ تم دجال ہو، تم فتنہ دجال ہو، میرے نبی نے تمہارے بارے میں پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اور وہ وہاں سے بھاگ جائے گا، اور پھر دجال اس کو نہیں پکڑ سکے گا۔ میرے عزیز دوستو، ایسے بہت سارے فتنے ہوں گے، بہت سارے فتنے، پوری یہودیوں کی فوج اس کے ساتھ ہوگی، جب وہ نکلے گا پوری یہودیوں کی فوج اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا پورے شیاطین، پوری دنیا کے شیاطین مل کر اس کا ساتھ دیں گے، اس کی مدد کریں گے۔ یہ سب کے سب لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمارا ماسٹر یہی ہے، ہمارا خدا یہی ہے، یہی ہے، ہماری مدد کرے گا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، سب کے سب اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت اللہ کے نبی نے اپنے مومنوں سے کہا کہ تم اس کے قریب بھی نہ جانا، وہ آسانی سے لوگوں کو اپنے فتنے کا شکار بنائے گا۔ یہی انسان کی اس وقت سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑے سے بڑا مومن بھی اگر اس کے قریب جائے گا اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ہو سکے تم کیا کرنا۔ اللہ کے نبی نے اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا۔ وہ کون سے طریقے بتائے اللہ کے نبی نے؟ کہ تم اگر وہ تمہارے سامنا اس سے ہو جائے، تم وہاں سے بھاگ جانا، جتنا ہو سکے تم بھاگ جانا۔ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تم اپنی آنکھوں کو بند کر لینا، ہو سکے تو تم پہاڑوں کی طرف چلے جانا۔ وہ وہیں آئے گا جہاں پر لوگوں کی تعداد ہوگی، وہ اس جنگل کی طرف نہیں جائے گا جہاں پر لوگوں کی تعداد نہیں ہے۔ اگر تمہارے ساتھ امام مہدی کا لشکر ہے اس سے جا ملنا، اور اس لشکر میں جو اس وقت شامل ہو گیا وہ دنیا کے سب سے بہترین مومن ہوں گے، سب سے بہترین مومن جو اس وقت اس لشکر سے جا کے مل گیا۔ اور جس لشکر سے اگر وہ جا کر نہیں ملے تو ان کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ میں رہے، نیک لوگوں کے ساتھ میں، اور جتنا ہو سکے اس دجال سے دور بھاگ جائے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ امام مہدی دمشق کی مسجد کے اندر وہاں تشریف لائیں گے، تمام اہل ایمان کو، ایمان والوں کو، مومنوں کو وہاں جمع کریں گے، اور وہاں جب فجر کا وقت ہوگا، جب نماز ہوگی فجر کی، وہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ جائیں گے۔ جب اس وقت احکامت دی جا رہی ہوگی اور امام مہدی مصلی پہ ہوں گے، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پر کے بیچ میں دمشق کی مسجد کے مینار پر ان کا نزول ہوگا، وہاں پر ان کو اتارا جائے گا۔ اور جب مومن لوگ، ایمان والے لوگ جب وہاں سے ان کو لے کے آئیں گے تو امام مہدی ان کو جب دیکھیں گے تو امام مہدی کہیں گے کہ یا روح اللہ، آپ امامت کروائیں، آپ نماز پڑھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے کہیں گے کہ میں محمد کا امتی بن کے آیا ہوں، میں کوئی نبی بن کے نہیں آیا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو آگے کریں گے، اور حضرت امام مہدی اس وقت نماز پڑھائیں گے۔ نماز پڑھانے کے بعد جب فارغ ہو چکے ہوں گے تو دجال اس وقت وہاں آئے گا، اور جب دجال وہاں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں موجود پائیں گے۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا پگھل رہا ہوگا جیسا کہ پانی میں نمک پگھلتا ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے اس کو ختم کریں گے، اس کو مار کے اس کو ختم کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اس سے بچنے کے اور بھی طریقے بتائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیت پڑھ لی اور آخری کی 10 آیت پڑھ لی، وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اور جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف کا معمول کیا، پڑھنے کا معمول کیا، روزانہ اسے سورۃ جمعے کے دن پڑھا، وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اور میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی نے ایک دعا یہ بھی بتائی کہ تم ہر نماز میں اس دعا کو تم پڑھتے رہنا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب قبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا وممات ومن شر فتنة المسیح دجال۔ اللہ اکبر۔ اور میرے نبی نے فرمایا اگر جس نے ہر نماز میں تشہد کے اندر یہ دعا پڑھی، اسے اللہ تعالیٰ ہر فتنوں سے بچائے گا، ہر فتنوں سے بچائے گا، قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب، اور موت اور زندگی کے عذاب سے، ان کے فتنوں سے، اور دجال کے فتنوں سے بچا لے گا اسے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس سورۃ الکہف کی تلاوت کا معمول کیجیے اور اس دعا کا معمول کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دجال کے فتنے سے، ہمیں اگر ہمارے دور میں بھی اگر دجال کا فتنہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دجال کے فتنے سے بچا لے گا، ضرور بچا لے گا۔ اور اگر ہم اس دور سے چلے گئے، اگر ہم اپنی قبر میں پہنچ گئے تو انشاءاللہ قبر کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا۔